شيئا ولا يكفي منه شيء ولا يكفي منه شيء ما أهمني نزيلك حيث متجهت ركابي وضعفك حيث كنت من البلاد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم مولا کائنات تواڈا ٹرایا ساری ڈپٹی بانی مجالس دا پور خلوص اہتمام اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول کرے مولا کائنات اس استانے دے بانی سارے بھائی ظہیر عباس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے بیمار کربلا دا صدقہ جتنے مومن بیمار ان مولا انہوں کو صحت کاملہ عطا فرماوے بواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد خورشید فلک عکس در تاج علی ہے مرحبا مرحبا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے شاہ شمس تبریز فرمیندن علی بادشاہ دے تاج اماماتی جیڑا موتی چسپانے اس دی چمک جو پوندیے آسمان تے سج بڑھوائے مرحبا مرحبا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے سبحان اللہ مرحبا سلامت رہو آباد رہو اے شاہ شمس تبریز دی ربائی آخری ربائی میں اپنے نانے استاد سلطان و ذاکرین احمد بخش بھٹی دی پڑھتا مرحبا او فرمیندے ہیں وڈا کے روزی سارے جہاں کو مرحبا وڈا کے روزی سارے جہاں کو جوان دی روٹی امام کھاندہ ہے جیڑا بغض علی رکھیندہ ہے جو بھی کھاندہ ہے حرام مرحبا 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 سلامت رہو آباد رہو ماتم اور سجدہ کے نشاں الگ الگ ماتم اور سجدہ کے نشاں الگ الگ دونوں میں ابن علی کے جلوہ الگ الگ ماتم کا نشاں بھی سجدے کا نشاں اور دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ مرحبا جو اتے پنجنی باقی رہ گئے اجو گزری اکولے تکلیفہ کو دل سبت نبی دا حسین اوئی چن کو دیکھ کے چن زہرا دا او یارو خاک تے بہدہ بے گئے جو شبیر دے بیوس او نیر لڑے مستوران دے لہ گئے جڑی آدین راکرم ملکے بھینی پردہ داری ویرنوے سید آدیے گن گن ونجا بھین کو کوئی پاسا نظر نہیں آندہ آدھے جائے پاسے نے دیا تن قاتل نظر آدن ویرنوے امت تو وی
ویر او بچہ وڑ کی تیرے یہ چارے بھین کریں دی یسرب تو گھن کے او کربل تیوار توے جائی تبدیل کریں دی او ڈٹھے ویر دے قاتل او ہر شہر دے وچ رہے جنگلاں دے صفا آر کریں دی جدہ کربل قاتلاں ہے وہ ویڑ گدائے وہ رہے ہاتھ افسوس ملیں دی لہورا لیو انج نبی دے پتر نے رلے جمیں علی دیاں دھیاں رل گئیں آج 5 محرم میں جڑے نیت کے آئے وہ قضا نہ ہوئے والا حسین مظلوم باندھ پہ بڑھدا خیرات نہیں حق اپنا اصحاب تو منگ دے پیاں میں پیو دے علام دیہاں وارس متائے سمجھے بہوں دیر توڑی نہ کھڑ سنگ دے سردار پیو دی دھیاں او میرے کوئی نہیں مان بھیراواں دے واتائیوں خالی ویندے پیاں آخری وین دے بھائی دے حوالے ممبروں نیاز بے گالیوں حسین جلدی دے نال ماں دے کول آیا ہے اچھا وین کر گیا دے اماں آپ لگی وینی ہے میں کو سمجھا کہ میں اکبر چاوڑا ہے آئے وہ کربل چاوڑا تو امری آپ سمجھے واجہ اوکی میں گولنے قاسم آئے وہ خاکتا تو امری آپ سمجھے واج او بندہ امیر جڑا دا منو اجے رومن نہیں آیا آج 5 محرم میں تا جھولی پھیلا اچھا مین کر کے آدھا کہ میں قبر بناونی ہے ہائے وہ سگر دے جی بابا یار رال کھڑو یار ماں تم کرو نا سڑے ثواب ماتمیاں آج جوانہ بدل کر رو کے آدھا ہے کہ میں قبر بناونی ہے ہائے وہ سگر دے تو امڑے آپ سمجھے واج اوکے میں چامن غازی جناب دے سامنے شہر اہل بیت ملک علی عباس عسکری صاحب خطاب فرمانگار اختتام مجلس شبیہ تابوت شہزادگان آن و محمد علیہ السلام برآمد کرانگے امام زمان علیہ السلام بلندتر سلوات درود پڑھ دیں
وسلم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام حسین شہنشاہ بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک دنیا میں جس جس جگہ پہ ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ کوشش کرنا آمین کہنا۔ مالک میرے محترم کی والدہ بیمار ہیں، مالک شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرے مالک جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جن کی مجھے یاد ہیں، جن کی مجھے یاد نہیں، اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے، کائنات کی مالکن تمام دعاؤں کو پورا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس وقت کی دعا ہے، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین نہ کہہ سکے۔ میرے مالک اس وقت کی دعا ہے، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ چھواں تاجدار ولایت دا فرماندا ہے، جیڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے، ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی۔ درود ہکا پڑھو تے سونا کر کے اونچی آواز نال پڑھو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ خیر ہے، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا بی بی سیدہ قبول فرمائیں۔ مولا تو ان وڈے رنگ لاویں، مولا تو ان کدی کہیں دا محتاج نہ کریں، ماں حسنین دی تو ان ہمیشہ وسدے رکھے۔ بس اب وقت آپ کے سامنے ہے، ویز ہارڈ ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کل پہ رکھیں گے۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، میں اب انگلی پہ بھی نہیں گن سکتا مجھے کتنے بھائیوں کا حکم تھا اس کلام کے لیے، بغیر کسی وضاحت کے میں یہ بات شروع کر رہا ہوں۔ مقصد آپ کو سبق سنانا ہے، مقصد آپ سے دعا لینی ہے، تو لہٰذا جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے یا جو آپ پسند کریں گے وہی نوکری ہوگی۔ اور یا علی مدد، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے۔ لالا طارق جی تسی پھر لیٹ ہو گئے ہو۔ ہمارے سجدوں کو، میں ویدہ ہوں کتے گنجائش بندی تو اگے بلانے، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ایڈا وڈا مجمع، ایڈی سونی داد تے دعائے، قرآن کی قسم ایک لطف آتا ہے نیاز بیگ پڑھنے کا۔ لالا جی پہلے حاضر ہاتھ کھولیا جائے، بڑی قیمتی جاتے بیٹھے ہو میرے لالا جی، اے تو چنگا بلا بندہ میں چپ نہیں بان دینا، میری گل دا وزن کرنا ہے۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ خدائے سخن میر انیس رب الکلام مرزا دبیر کی دھرتی سے لکھنؤ سے کلام چلتا 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 نیاز بیگ تیرے پاس آ گیا۔ دوجے مصرے دی ونڈ کر میں داد منگا، میں پورے علاقے دا مجرم ہاں، میں کم از کم پتہ نہیں 30-35 منٹ کی ڈیٹیل وضاحت کے بعد جو چیز پڑھتا ہوں نا نیاز بیگ میں آتے ساتھ 35 سیکنڈ کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کرے تو سمجھ لے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں تے گل مک جانی ہے۔ جڑے لفظاں دے عاشقوں سر چاہو ذرا لکھنؤ تک معیار لے کے جاؤ نیاز بیگ سے بڑھا کے، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے۔ بولیا جی جڑے بیٹھے ہو، اے پاجی نو بلاویا جی میرے نال، محترم بولیا جی، یا بولو یا ریسٹ کرو۔ لالا جی کے جا بڑی قیمتی ہے، تے چپ بندہ گوارا ہی نہیں ہوندا۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ ہمارے ڈبہ کھول دے، کل ہی تیری محنت کی تھی سی۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر
کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلے ہاتھ ایتھے ہاتھ چکی ہوئے یار پھر گل ہے یار ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں خبر بھرا کر گئے ہیں بھر گئے ہیں طارق میں 2 مصرے پڑھ چھوڑے تو پچھلے چپ کر گئے میں چاہتا ہوں آخری جو بار سکرین کے آگے عزادار بیٹھے ہیں نا میں چاہتا ہوں میں ان سے بھی دعا یہاں تک لوں اب اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں ہمارے سجدوں کو نور دے کر بڑے بڑے سلطان ذاکر سن کے یہ مجمع میرے تک پہنچتا ہے میں کہتا ہوں ہر ذاکر سمیت میرے جتنوں کی تُونے مجلس سننی ہے 10 دنوں کی مجلس ایک طرف رکھ لے یہ اگلے مصرے کا مجموعہ ایک طرف رکھ لے فیصلہ امام زمان کو ضامن بنا کے کرے اور میں جا رہا ہوں لالا میں نے رکھی ہاتھ بھی کھول ہمارے سجدوں کو نور دے کر ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے اور میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جڑے بول سکتے ہو دوویں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال ہر بندہ نے جواب دے نعرہ حیدری جو نعرہ لگائے گا وہ 14 معصومین کی زیارت کرے گا علی ولی اللہ نعرہ حیدری زندگی ہوگی ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہاتھ کھول یار سنگ بلی جام ملی بیٹھے کرما لیا ہمارے سجدوں کو نور دے کر آج یا تم نہیں یا ہم نہیں ہمارے سجدوں کو نور دے کر مالک بیمار کو شفا عطا فرمائے مالک چلو میں پڑھی دینا پھر رنج ہو جاندے ہو امام زمانہ خیر فرمائے ہاشم عباس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے مولا سجاد شفا عطا فرمائے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں لالا اس دن میں تنوں اتھے کھلا رہا سی آج تو پرے بیٹھا ہے میں تیرے کو مدد مانگ رہا میں کہہ رہا تیرے ڈر تو مجمع نہیں چپ کرے گا اگر تو اپنی کیتی دے آ جاوے تھے ہن میرے نال رلی صحیح ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد پیچھے ہی بیٹھا رہو ہمارے سجد چلا جا ہمارے سجدوں کو نور دے کر جتوں تک آ سکتے ہو تو تک آیا جے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے پیر وائد سے مجھے امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے اس سلام پہ نیاز بیگ سے لے کرنا ازا خانہ زہرا کراچی تک کتنی داد ہوئی شمشاد بھائی میں بتا ہی نہیں سکتا میں کہتا ہوں زندگی کی داد ایک طرف میں نے یہ مصرہ پاکستان کا ہی نہیں پڑھا تھا امام زمانہ کی ذات گواہ 18 جولائی کو نا ایک فلائٹ جا رہی تھی پاکستان سے انگلینڈ نارتھ ہیمپٹن تیرا نوکر جا رہا تھا اپنے آپ کو میں یہ سلام سنا رہا تھا اور کربلا والوں کے خزانے میں کمی کوئی نہیں وہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے یہ 2 مصرے حسین کی اماں نے عطا کر دیے مصرے میں نے پہلی بار جا کے نارتھ ہیمپٹن میں پڑھ دیے امام زمانہ کی ذات گواہ اس کا نشہ میرے اندر ہے ویکھی سچے کبھی نہیں ویکھی میرے پاس ہے میں نے مولا علی اصغر کا خطبہ لکھنے کی کوشش کی ہے میں کہتا ہوں جتنے علی اصغر کے نوکر بیٹھے ہو نا تسی قابو کرنے کے تسی نہیں بولنا کہ میں مولا علی اصغر کا خطبہ پڑھنا ہے ویدیاں پھر ہوندا کیے میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اللہ کرے میں تجھے سمجھا سکوں اور بات سمجھ آ جائے تے گل مک جانی ہے کرم یہ سجاد کر گئے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں اور چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے او میں صدقے بن جا او میں صدقے نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا پچھلے علی حق علی حق مل کے بولو نعرہ حیدری پھر پڑھیے نوکر واہ واہ بانا نہیں بانا نہیں بانا نہیں بانا نہیں ایتھے ہی کھلے رہنے مجھے عادت ہو گئی ہے میں داد لیتا ہوں تو میں مشکل بات کر کے داد لیتا ہوں مجھے نیاز بیگ اس بارگاہ امام حسین کی موجودگی کی قسم ہے یہ میں شعر وہ پڑھ رہا ہوں جو شعر میں نے نارتھ ہیمپٹن نہیں پڑھا مصرہ اتنا مشکل ہے انشاءاللہ گل سمجھ آ جاوے
بندہ ویکھنا جڑا چپ ہے اودی باں میں پھڑا دینی ہے. مولا علی اصغر جانے بندہ جانے میں جا رہا کیمرہ مین میں بندہ دسی کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں. اب پھر مولا علی اصغر پہ آ رہے ہیں کرم یہ سجاد کر بھر سر گھر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں. اور شامی فوج کی حالت کیا ہے عجیب لشکر کی کیفیت ہے کبھی تو آنسو کبھی پسینہ یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے. کوئی نیاز بیگتن سمجھ آئی ہوئے جو اصغر کا تبسم سمجھ گیا لاہور والوں یار وہ جو پیچھے بیٹھے ہو رزق حلال ہاتھ اچھے چکے ہائے دری کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں عجیب لشکر کی. اچھا تسی پڑھنا ہے شعر میں پتہ ہے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح میرے پاس جو ہے نا میں سی سی ٹی وی کیمرہ اے فرنٹ والے 5-10 چھوڑا دلاواں گرما لے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں. ہاں بھائی کون ہے خریدار میں مشکل گل کروں گا جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح تارک بھرا کی دے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر امجد بھرا ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے ظاہر یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. عجیب لشکر کی کیفیت ہے کبھی تو آنسو کبھی پسینہ یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں. چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے بابا جی مصرع پڑھ دئیے شمشاد پڑھیے مصرع کر بھر سر گھر لے میں نیاز بیگ کو قیمت لائے تو کل تو میری بھی چھٹی توڑی بھی چھٹی قرآن دی قسم یا علی کر بھر سر گھر یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں ہنسنے سے مر گئے ہیں یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں. اب معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ میرے علی اکبر بادشاہ کی فضیلت پہ سر اٹھانا یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں جو سن کے خطبہ ادھر میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اور لاہور والوں میری بات کا وزن کرو حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے. ہاں کی ہویا نیاز بیگی کھلنا نا میں کی مسئلہ ہے آگے ہو حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر تو اسے ڈھان دے ہو میرا دل ڈھہ جاندہ ہے. اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر. بھائی فخر میں عمر منقبت کا نازک ترین سنٹنس لاہور پہ پھینک رہا ہوں. اٹھا لی اکبر دنیا میں آئے اور حسین نے اٹھایا. ہن سرے کی زبان ہے ہن پتہ نہیں رشتہ جڑا ہے نا وہ باہر ادب والا ٹھیک رہے گا. ہن ایتھے بھیڑ ہو جانا جی بندے چپ کر گئے. سرے کی زبان تے ٹپیکل سرے کی ہے حالت کچھ ایسی ہے. اکبر دنیا میں آئے
حسین نے چاہا کہ میں اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں. حسین نے سرائکی تو ٹپیکل سرائکی ہے, تو اٹھ کے بول تیری داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. حسین نے 3 دن کے اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹایا. اللہ کی آواز آئی, حسین چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں ایندے چمکن دی ڈس آ گئی ہے. میں بھی سوہنے تے سوہنا بنے دا ریاں تینڈا اکبر بناون دی چس آ گئی. نیاز بیگ میں تن سلام کرا. جنت قرآن دی قسم ہے, جنت ہے یار. مل کے بولو سخی لال کلندر. جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. دمشق کلندر, دمشق کلندر, کعبے کا گوہر, حسنین کا بابا, زہرا کا شوہر, ہم سب کا مولا. نبیوں نے پکارا, ولیوں نے پکارا. نجف تک آواز جاوے, دوویں ہاتھ بلند کر کے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے. علی ولی اللہ قرآن ناطق ہم مومنوں کی پہچان. نعرہ حیدری. ہمارے سجدوں کو نور دے کر ہن میں ایک منٹ میں پڑھن دے وے. ہمارے مولا دے نام پڑھن دے وے. مولا دے نام نے ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی اکبر کا مضمون مجھے بعد میں پڑھنا ہے. امام زمانہ تو بڑے رنگ لامن. ہمارے سجدوں کو نور دے کر ایک ہم چھڑتا جانا ہے. میں مضمون بجا رہا. ہمارے سجدوں کو دے دیئے جواب, پھر دیئے تو نہیں جواب. علی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ آیا اکبر جی, مگر ہن کی کراں, میں چاہنا میں تو خالی نہ ولاواں. علی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ آیا اکبر. انکل جی قرآن دی قسم ہے میرے قتل تو بند منو فیر مارے میرے اتنا دکھ نہیں ہونا, جڑا چپ کرن دے ہونا ہے. اے سارے سن لو, وہ ہاتھ بنے ہو. مولا ہاتھ کھول ہی پیا. حسین اکبر کو لے آئے بہن کے دروازے پہ. دروازہ کٹ آیا. زینب عالیہ نے دروازہ کھولا. زینب عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھا حسین نے اکبر. بھائی حسین کیا کروں؟ فرمایا بہن زینب یہ اکبر ہے, اور کام یہ کر اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے. اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے. کاظم سرچا, اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے. اکبر کو میں جملہ پھینک کے رک جاؤں گا, پھر میں چہرہ دیکھوں گا کون سا بندہ چپ ہے کون بولتا ہے. بولے جی میں نال علی اکبر دے جتنے نوکر بیٹھے ہو, بہن زینب یہ میرا اکبر ہے. آج 11 شعبان ہے, یہ اکبر پکڑو, ایک کام کرو. بی بی نے کہا کیا کام کرو؟ فرمایا بہن کام یہ کرو, اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے, دنیا کو تربیت کی انوکھی مثال دے. تو ثانی بطول ہے یہ ثانی رسول, امو ابیہ بن کے محمد تو پال دے. جڑا نہیں بولدا وہ آیا ہی نہیں مجلس دے وچ. بابا جی او جڑے پیچھے بیٹھے ہو, علی اکبر دے نوکر ہاتھ چکو, مل کے سخی لال کلندر. صدقے جاواں, میں صدقے جاواں. اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے. یہ جوانیاں سلامت رہے میرے بھائیوں کی. قرآن دی قسم راضی ہو گیا تھے, پھر ہوا کم ہویا. شبیب لیجئے, پھر شبیب سے یاد آیا, اگلا مصرع قبول کرو. لیجئے پھر شبیب سے یاد آیا. چلو ہن ادھار کر لو, گل لمبی نکلتی جانی ہے. مولا دی قسم ہے تے میں باخدا ڈیری بغیر ہی کم از کم 3.5 گھنٹے پڑھ سکتا. مولا بڑے رنگ لینے. ہمارے سجدوں کو نور دے کر نظم شروع ہو جانی ہے بی بی زینب اور مولا علی اکبر کی. میں چاہ رہا ہوں کہ میں مخصوص دن پڑھوں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر تسی کوئی کم از کم 35-36 روبائیاں اس دن یاد کر کے آیا جائے, ٹھیک ہے نا. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے گھر کے سبھی مسلے, ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے
اے 4-5 جوان میں لگتا کو ڈھیر بیمار بیٹھے ان کرما لے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ظہیر ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں خاور برا یزیدیت کو سزا سنانے مصرع پڑھنا چاہ رہا تھا بات اور طرف نکل گئی ہے وہی مصرع محسن میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں ترلا جے ترلا اے ویکھو نا میں نے ویکھو کم از کم اتنے بڑے مجمع میں جو بندہ ایک دن بھی ذہن سکول کا منہ دیکھ چکا ہے نا اس سے میری اپیل ہے 5 دنوں میں پہلی بار اس کے بعد نہیں کروں گا اے ترلا جے اے جھولی پھلائی کھلوتا لورا لے اس تو تے گل کوئی نہیں ہوندی مہمان آ میں تہاڈا اے جھولی پھیلا کے منگدا پیا جڑا ایک دن بھی کوئی سکول دا منہ ویکھ بیٹھا ہے نا اونوں واسطہ علی دے پتراں دا جے سمجھے تو انج بولے جویں حق ہے جڑا نہیں گیا انہوں کوئی کھپ پان دی لوڑ کوئی نہیں کافیت وزن کرتے میں جا رہے ہیں کر گئے ہیں بھر گئے ہیں سر گئے ہیں گھر گئے ہیں یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں جدھر سے اکبر گزر گئے ہیں مجھے زمانے والوں کی سمجھ ہی نہیں آتی عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پہ جنت کی آرزو بھی بھئی انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر گئے ہیں او میں صدقے بن جا او میں صدقے بن جا او میں صدقے بن جا انہیں تمنا نجات کی ہے کاظم بندے اعتراض لگاتے ہیں لالا بندے اعتراض لگاتے ہیں عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پہ جنت کی آرزو بھی انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں نہیں تو نے کیا سمجھا ہے 2-4 علی والے شہید کرنے سے 2-4 ماتمی مارنے سے ایک علی والا وہاں مار دیا ایک وہاں مار دیا ایک وہاں مار دیا ایک وہاں مار دیا یہ ڈر جائیں گے یہ جھک جائیں گے یہ ہٹ جائیں گے یہ تھک جائیں گے یہ مٹ جائیں گے یہ ذکر حسین کروانا چھوڑ دیں گے یہ مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں گے یہ مجلسیں سننا چھوڑ دیں گے ہم تھکنے والے نہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہم جھکنے والے نہیں تو کیا سمجھتا ہے تو نے ایک ماتمی شہید کر دیا اور ذکر حسین رک گیا ایک ماتمی شہید نہیں ہوا سوئم 10واں چیلوم برسی ایک ماتمی شہید ہو گیا 4 مجلسوں میں اضافہ ہو گیا ایک ماتمی شہید ہو گیا پاجی کی کر دے پہ ہو میرے فرنٹ دے بے کے کرما لے ہو ایک کرما لے ہو میرا قتل دے برابر ہے ایک ماتمی شہید ہو گیا لالا جی 4 مجلسوں میں اضافہ ہو گیا خاور بابا جی ایک ماتمی شہید نہیں ہوا 4 مجلسوں میں اضافہ 4 مجلسوں میں ایک ماتمی شہید نہیں ہوا خاور میرا 4 مجلسوں میں اضافہ ہو گیا کبھی وہاں علی والا مار دیا کبھی وہاں مار دیا کبھی وہاں مار دیا 2-4 علی والے وہاں شہید کر دیے کبھی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ کبھی لاہور میں کبھی فیصل آباد میں کبھی اسلام آباد میں کبھی شام میں کبھی برما میں یار علی والے تو مارتا جا بابا جی تسی گواہ ہو علی رضا کمی دے کول 3 مہینوں کروڑ پکا جنگ میں معذرت نال ایک ماحول بن گیا سی ہن انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا تے ماحول کچھ اور ہو جانا ہے میرا وسیب ہے میرا وسیب نہیں سی ذرا میرے وسیب دا معیار ویکھیا جے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے ہم جھک جائیں گے ہم تھک جائیں گے ہم مٹ جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے ہم تھکنے والے نہیں ہم مطمئن ہیں ہمارا وارث ہمارے سر پہ موجود ہے جڑے ڈر گئے ہو باہر چلے جاؤ یار جڑے مطمئن ڈرنا نہیں موت وہ کھلونا ہے جسے کبھی کبھی بہلول کھیلا کرتا ہے اوے زندگی غازی کی امانت ہے کیوں ڈر کے بیٹھا ہے یار جب تک غازی نے چاہنا ہے جینا ہے پڑھنا ہے یار ساریا آزاداری کرنی ہے جڑا ڈر گیا ایتھوں ہی اٹھ کے چلا جاوے اس تے میرا رنج نہیں ہے جڑا پر امید ہے جڑا اندروں جاگدا بیٹھا ہے جڑا سر چاہے بات میری گل تو وزن کرے میں کہہ رہا ہوں دنیا والوں مرضی ٹارگٹ کلنگ کرو شیعہ نیشن کا ادنا ترین نوکر کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہو لیکن تمہیں خبردار کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھنا اور زمانے والوں ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا مت چھیڑ مرتضی کے ملنگوں کو خامخواہ سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بن صدقے ونجا بھائی صاحب سلمان رہنے دے حماد ہمیں مختار جوانی مانے پیا مل کے ہائے دری سلمان رہنے دے تھکے ہو باجی میں شروع ہویا ہوں تسی تھکے ہو سلمان حالی میں مقدر پڑھنے نے بات چاہو سلمان رہنے دے ہمیں مختار پیر ودی شاہ جی اعتراض ہوتا ہے اچھا جی انکل جی اعتراض ہوتا ہے اعتراض ظہیر جد بھی ہے میری آواز سنے تو میں دعا کرے اعتراض ہوتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان شیعوں کو صبح دیکھو دوپہر دیکھو دن دیکھو شام دیکھو رات دیکھو جب دیکھو یہ اپنے 12ویں امام کو بلا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے
اور یہ بلا بھی اس ہستی کو رہے ہوتے ہیں جس ہستی کو آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں. بلاتے بھی اسے ہیں بھائی ہمدانی ظاہر جسے آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یاور میرا میں کہتا ہوں قبلہ جو اعتراض جو شکوہ آپ کو ہم سے ہے نا, جو اعتراض آپ ہم پہ لگاتے ہیں نا, یہی اعتراض آپ پہ لگتا ہے. تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے 12واں دیکھا نہیں, ہم نے مان لیا, تجھے اپنا پتہ ہے. خبر میں ایڈی وڈی گل کروں نا امام زمانہ دی قسم ہے, میں آدھا جے میں سمجھا سکوں نا تے میں انہاں کدھاں تے لکھ ویسا نہیں تے انہاں دا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے, تہاڈی اپنی تھکاوٹ ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی جان. انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے مان لیا. میں کہتا ہوں جو اعتراض تو ہم پہ لگاتا ہے یہی تجھ پہ لگتا ہے. تو ہمیں کہتا ہے ہم نے 12واں دیکھا نہیں, ہم نے مان لیا, تجھے اپنا پتہ ہے. تو نے آدم دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے نوح دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے ابراہیم دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے اسماعیل دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے اسحاق دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے یحییٰ دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے خضر دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. کاظم تو نے زکریا دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے یونس نبی دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے یعقوب دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے یوسف دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے موسیٰ دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے عیسیٰ دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے محمد کو نبی بنتے دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے ساتوں آسمان دیکھے نہیں, تو نے مان لیا. تو نے ساتوں زمینیں دیکھی نہیں, تو نے مان لیا. تو نے جنت دیکھی نہیں, تو نے مان لیا. تو نے دوزخ دیکھی نہیں, تو نے مان لیا. تو نے جبرائیل دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے اسرافیل دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے اسرائیل دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے میکائیل دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے قرآن اترتا دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تو نے موت دیکھی نہیں, تو نے مان لیا. تو نے ملک الموت دیکھا نہیں, تو نے مان لیا. تجھے شرم نہیں آتی کیمرہ مین بندہ 10 یار جڑا چوپے, تجھے شرم نہیں آتی؟ کوئی ظرف ہوتا ہے, کوئی ضمیر ہوتا ہے یار. آدم سے لے کے محمد تک سب کو بغیر دیکھے تو مان لیتا ہے. تو ہمیں کہتا ہے جی 12واں نظر نہیں آتا, جی دسدا نہیں, جی دسائی نہیں دیندا, جی نظر نہیں آتا. یہ مانتے جا رہے ہیں آدم سے لے کے محمد تک سب کو بغیر دیکھے مان کے, پھر کہتا ہے 12واں نظر نہیں آتا. تو ہمارا اعلان سن اور دنیا والو, سرے عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے, شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے, اور میرا مہدی دکھائی جو نہیں دیتا تو پھر کیا ہے؟ جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے. بابا گل نہیں مک گئی ہے. وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو میرے مولا دے نوکر, جسے تو سجدے کرتا ہے جسے تو سجدے کرتا ہے, تھکی نہیں وہ اللہ جسے تو دور ہو رہی ہے پاجی, جسے تو سجدے کرتا ہے, جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ. جونی بریٹن یورپ کی کسی کنٹری سے بلونگ کرتا ہے. وہ بندہ لوگوں کے انٹرویو کرتا ہے, ٹیبل ٹاک کا بڑا ماہر ہے, بولنے کی بڑی ڈیلیوری اللہ کی ذات نے اسے بخشی ہے. یہ ابھی شمشاد جی 2012 کی بات ہے انکل, دنیا میں ایک شوشہ اڑا تھا کہ 27 دسمبر 2012 قیامت آ جائے گی. ہاں جی 27 دسمبر قیامت, تسی 2012 ہی سو نا, 27 دسمبر 2000 جی 27 دسمبر 2012 قیامت آ جائے گی. انہوں نے سوچا چلو قیامت تو آ ہی جانی ہے, آؤ کی کیتا جا سکتا ہے. ایک بار میں اپنے گھر سے نکلوں, میں ایک ورلڈ ٹور کروں, میں پوری دنیا کا خاور چکر کاٹوں, اور میں پوری دنیا کا چکر کاٹ کے لوگوں سے تاثرات پتہ کروں. میں لوگوں سے پوچھوں تمہاری فیلنگز کیا ہیں, میں نے دیکھا جائے, میں لوگوں سے پوچھوں تمہاری فیلنگز کیا ہیں, تمہارے تاثرات کیسے ہیں, تمہارے خیالات کیسے ہیں. قیامت جو آ رہی ہے, اے باورن میرے حل کرے جے, قیامت جو تسی ہن پیچھے پہ کہ تو پھر قیامت آ جانی ہے, قیامت تو آ ہی جانی ہے. تو چلو میں لوگوں کو پوچھاں بھی تواڈے تاثرات کیویں دے نے. ٹھیک ہے, او بندہ دنیا بھر تو ٹرنا انہیں شروع کیتا. وہ بندہ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا میں تمہاری فیلنگز پتا کروں. وہ کہتا ہے میں جہان بھر کا چکر کاٹتے لوگوں سے سوال جواب کرتا سرزمین ایران پہ شیعوں کے بادشاہ علی رضا کے روزے پہ چلا گیا. شیعوں کے بادشاہ علی رضا کے
اب وہ کہتے ہیں صبح فجر کا وقت ہے، صبح فجر کا وقت ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا حرم میں سے 2 بچے باہر آ رہے تھے، فجر کا وقت تھا. اے تواڈے ہزار کدھر اٹھ گیا معذرت نال، فجر کا وقت ہے تواڈے کول، اے بھی پڑھ لو پھر، اے میں دے دے جی مجلس تو بعد. وہ کہتا ہے صبح فجر کا وقت تھا، توجہ، میں مولا کے روضے پہ چلا گیا. وہ کہتا ہے فجر کا وقت تھا، میں نے دیکھا حرم سے 2 بچے باہر آ رہے تھے، 9 10 سال دونوں کی ایج تھی. وہ کہتا ہے میں دونوں بچوں کے قریب چلا گیا. شان بھائی وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارے کیا تاثرات ہیں، تمہارے کیا خیالات ہیں، قاسم سر جا تمہاری کیا تخیلات ہیں، قیامت آنے والی ہے کچھ دن کے بعد 27 دسمبر ہے، بتاؤ تمہارے کیا تخیلات ہیں. لاہور والوں وہ بندہ کہتا ہے کہ میں وہ تھا جو اپنی بات سے نہ لوگوں کے بدن پہ کپ کپا طاری کر دیتا تھا. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا کہ بچوں کا جواب سن کے میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا. میں نے کہا تمہارے تاثرات کیسے ہیں، تمہارے خیالات کیسے ہیں، تمہیں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی بے چینی ہو، قیامت آ رہی ہے، زمین سے ایک سیارہ ٹکرا رہا ہے، ہر چیز آگ کے شعلے میں بند ہو جانی ہے. وہ کہتا ہے میں بات سنی اور میرے اوپر کپ کپا طاری ہو گیا. وہ بندہ کہتا ہے ان بچوں نے کہا کہ بلا پریشان آپ ہو، پریشان سارا جہان ہو، ہم مطمئن ہیں، ہمیں پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، ہمیں پتا ہے قیامت نہیں آئے گی. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں نے بات کی، میں کانپنا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں بچے بڑے مطمئن تھے، انہوں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے علی کے لال نے جب بے نقاب ہونا ہے منافقوں کا تو خانہ خراب ہونا ہے. علی کے لال نے، اے سمندر دادا خاور سر جاویں، علی کے لال نے، علی کے لال نے، علی کے لال نے میرے بارے میں مولا میں تواڈی وکالت پہ کردا، تسی جانو تواڈی رعایا جانے جڑا ہاتھ نہ چکے. میں نے کہا پریشان کیوں نہیں ہو؟ ان بچوں نے کہا ہم مطمئن ہیں، اس کی وجہ یہ ہے علی کے لال نے جب بے نقاب ہونا ہے منافقوں کا تو خانہ خراب ہونا ہے. ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فدق کا حساب ہو. صدقے بندہ جی 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 ٹائم کی ہو گیا، ٹائم بچنا 12. ابھی کسی بھی مقدر کل پڑھ دیں گے. ابھی مقدر کل تے رکھ رہی ہے زندگی باقی. ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فدق کا. لو میں 6 مصرے ہوتے پڑھتا پیا، ایسے تو سلام کرتا پیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر مولا علی کے مقدروں کی مجھے روز حکم ہوتا ہے اور میں روز ایک دن بڑھاتا جاتا ہوں. اب وقت آپ کے سامنے ہے، ایک دن انشاءاللہ پھر لیٹ. اب شہزادوں کے حملے کا ایک شعر سن لو. زندگی باقی ملاقات واقعی یا علی مدد. ایک یمین میں چلا گیا، ایک یسار میں چلا گیا، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے. یہ سن لو اور میں بس حملہ، نہ تعارف، نہ انداز جنگ، نہ جنگ، نہ خیموں سے نکلنا، نہ مولا عباس کا خطبے میں ان کا تعارف کرانا. بس حملے کا ایک رنگ سن لو اور میں جا رہا ہوں. ہوا کیا؟ جب دونوں کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، جب دونوں کے قدموں پہ، قرآن کی قسم تو چپ کر گیا، اب میں تجھے کیا بتاؤں. جب دونوں کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، قدم اور جبیں سمجھ جاتا تو اٹھ کے شاید بول پڑتا. اب قرآن کا نام ہے، ذہن کو ساتھ لڑایا کرو. جب دونوں کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، تلوار کی تحریک میں اللہ کی رضا تھی، شبیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا، دعا تھی، 9 لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی. امام زمانہ کی قسم ہے مجھے مذاہب شہزادوں کا پڑھنا ہے اور جوان کوئی شہزادوں کا حملہ اب سمجھ کے چپ کر گیا، میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا. میں ریپیٹ کروں، جو پیچھے ہے وہ میرے ساتھ مل جائے، میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، میں ڈرگ پھر مصرع پھینکوں گا. اب آمادہ ہو جانا، ریڈی ہو جانا. جب دونوں کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی، تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی، جاگ میرے ساتھ، شبیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا، دعا تھی، خاور 9 لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی. 9 لاکھ زبانوں پہ، 9 لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی. کیا کرار ہیں، جرار ہیں، جنگجو ہیں، ولی ہیں، مارے گئے اس گھر میں تو سارے ہی علی ہیں. راضی رہنا.
امام زمانہ تو بڑے رنگ لامی غالباً 12:10 ہو چکے ہیں. وعدہ ہو گیا محسن تیرے نال میں انشاءاللہ مقدر کل انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے. تابوت برآمد ہونے ہیں شہزادوں کے. اس کے لیے 2 آنسو بچا لیے جائیں. اور غربت کی انتہا یہ ہے کہ ان شہزادوں کی ماں اس وقت اس مجلس میں یقیناً موجود ہے لیکن ان کا نام لے کے روتی نہیں ہے. محسن زندگی ہوگی تو ذاکر ہیں تو سمجھ گئے. زینب جب بھی روتی ہے انکل جی اکبر کا نام لے کے روتی ہے. صدقے بن جاؤں. جی 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 میں صدقے جا شمشاد بھائی زینب جب بھی روتی ہے نا اکبر کا نام لے کے روتی ہے. ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے. میرا بھرا میں تیرے کو ہائے منگتا پیا فضائل جی میں سنے ہیں تھوڑی اپنی مرضی ہے. مصائب دے وچ کو بندہ این دن ہوئے جڑا ماتم نہ کر کے آن دی ماں نو دکھی کر دے. میں مصرے پہ پڑھتا جے سمجھ آوی تو ماتم کریں. تابوت تیار کر لی جائے میں اشارہ کروں تو بس یہاں سے لے آئیے گا. ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے. ستم نصیب جے میں گال سمجھا سکا تو گال ایتھے ہی مک جانی ہے. ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقے بن جا. ہاں اے درد اے حق کے انج حسین دی بہن راضی ہوندی ہے. صدقے 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 میں سلام کراں بابا سر چاویں. کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا یاور سنا ہے صدقہ امجد بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. 28 رجب کو چلی ہے اون محمد کی ماں مدینے سے. تیاری کا مضمون میں تفصیل سے آپ تمام احباب کو سنا چکا ہوں. یا زہرا 28 رجب کو اون محمد کی ماں مدینے سے چلی ہے اور اون محمد کو ساتھ نہیں لے کے گئی. قافلہ تیار تھا بالکل. یا اون محمد کی ماں نے اون محمد کو بلایا بی بی میری مدد کریا جے میں توڑی جوڑی دی شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ میں سمجھا سکاں تے سمجھ لوں. دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا ماں نے 28 رجب کو آخری بار بیٹوں کی پیشانیاں چومی. ہاں 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 ایک باپ واسطے رونا بنتا بھی ہے. اور بیٹوں کو گلے سے لگا کے فرمایا اون محمد میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اون محمد میں تمہیں ساتھ اس وجہ سے نہیں لے کے جا رہی تم جانتے ہو تمہارا بابا عبداللہ بیمار ہے. تم یہاں گھر میں اپنے بابا کا خیال رکھنا. میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اون محمد ویسے بھی تمہیں پتہ ہے نا اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. جواد سر چاہیں پہلے تمہیں پتہ ہے نا بابا جی صدقے جاواں میں ایسا کنو سلام کراں اکبر کے ہوتے ہوئے نا مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اگر تمہاری ضرورت پڑی تو تم یہ بھی جانتے ہو نا تمہارا ماموں عباس تیز رفتار گھوڑے کا سوار ہے. میں عباس کو میں چاہنا میں سخت نہ پڑا. میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں میں کل بھی مسائب بابا لمحہ پڑ گیا میں بعد دستر ہے میرا بھرا ظہیر میں چاہنا میں جتنا لکا کے پڑھا میں کوئی گل سخت نہ کر بما. امام زمانہ تو ہمیشہ اپنی حفظ و امان وچ رکھن. تم جانتے ہو تمہارا ماموں عباس تیز رفتار گھوڑے کا سوار ہے. اور نہ محمد اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی نا میں تم دونوں کو عباس کو بھیج کے بلا لوں گی. گل میں کرنی ہے تو ماتم تو سا کرنا ہے. 28 رجب کو بچوں کو گلے سے لگا کے منہ چوم کے چلی گئی. 4 شعبان حسین مکہ میں آ گئے. 8 ذی الحج کعبے کا مالک کعبے سے احرام توڑ کے 8 میل دور چلا گیا. ابھی قافلہ سادات کا 8 میل دور گیا ہی تھا یا محمل میں زینب عالیہ کو کسی کنیز کی آواز آئی بی بی پیچھے سے چند گھوڑا سوار آ رہے.
عزت حسین کی قسم ہے میں تیرے ماتم تے قربان ہو جاواں یار میں جوانی لا چھوڑ کے تیرے ماتم پیچھے پتہ نہیں ہوں تو سمجھے یا نہ سمجھے پیچھے سے چند گھوڑا سوار آ رہے ہیں اور قیامت اس وقت آئی بھائی شمشاد بابا فلک شیر چاچی سرکار دعا فرمائے سو جس وقت کسی کنیز نے یہ جملہ بولا بی بی وہ جو سامنے گھوڑا سوار کے پاس علم ہے نا وہ جعفر تیار کا علم ہے آرام سے میں نے کہہ دیا آرام سے تو نے نظر انداز کر دیا تو ایڈی بے نیازی بھی کھائی ہے جعفر تیار کا نام آیا بھائی خاور تڑپی محمل میں زینب عالیہ بازو بلند کر کے کہتی ہیں کنیزو دعا مانگو عبداللہ مجھے لینے نہ آئے اور میں بھائی کے بغیر مر جاؤں گی اگر تجھے ماتم نہیں آتا تو کوشش کر سر نیچے کر لے جی حوصلہ میرا بھرا حوصلہ ہاتھ پکڑ جواد زبان دے حوصلہ میرا بھرا حوصلہ کریں یار ہاتھ پکڑ لو ماتم نصیب ہو بھی دعا جوانی مانے میں تیری اکھاں نو سلام کرا حالی تیار میں صاحب شروع کیتا ہے نا دعا کرو عبداللہ مجھے لینے نہ آئے میں بھائی حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی بھائی جان بی بی نے کہا میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی یقیناً اب جعفر تیار کا علم تھا تو عبداللہ آ رہے تھے بھائی خاور زینب عالیہ کا محمل آ کے رکوایا زینب عالیہ نیچے اتری میں کوشش کر رہا ہوں میں تو یہ نتیجے تک ساتھ لے جاؤں زینب عالیہ نیچے اتری تاریخ کہتی ہے عبداللہ دونوں ہاتھ یوں کمر کے پیچھے رکھ کے کھڑے ہو گئے اب دونوں ہاتھ یوں کمر کے پیچھے ہیں زینب عالیہ نے سلام کیا عبداللہ نے سلام کا جواب دیا زینب عالیہ نے رو کے کہا عبداللہ آپ بیمار ہیں بتائیں آپ نے بیماری کے دوران اتنا لمبا سفر کیوں کیا ہے عبداللہ نے رو کے کہا زینب عالیہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے میں تجھ سے ایک شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ آپ جعفر تیار کے بیٹے ہیں آپ سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے فرمایا نہیں میرے ماما بھیڑا پور سے شریک ہوئے ہیں عبداللہ نے رو کے کہا نہیں زینب یہ بات نہیں ہے دراصل سوال کا تعلق تجھ سے ہے عبداللہ حکم فرمائے رو کے فرماتے ہیں حکم نہیں میری منت ہے سوال کا جواب یہ دے زینب جب کوئی بڑا آدمی کسی بڑے کام کے لیے کوئی بڑا آدمی کسی بڑے کام کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ کسی بڑے سفر پہ نکلے اور پتہ ہو کہ اسے راستے میں نظر لگ سکتی ہے جب کوئی بڑا آدمی یار 5 محرم ہو گئی تو کس خیال میں بیٹھے جب کوئی بڑا جڑے پیچھے بیٹھے ہو قرآن دنانے گریے شریک ہو جوانی مانے جوانی اے ماتم نصیب ہو بھی میرا بھرا اے ماتم نصیب ہو بھی جب کوئی بڑا آدمی یا زہرا میری مدد کرے جائے کسی بڑے کام سے اگر بھائی جب اپنے گھر سے باہر نکلے نا اور پتہ ہو ہمدانی کہ اسے راستے میں نظر لگ سکتی ہے پیر فلک شیر زینب اسے کیا کرنا چاہیے امجد میرا برا سر چامی بھائی جی میں سمجھا سکی ہوں بستر دنوں واسے جملہ کافی ہے زینب نظر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تڑپی زینب عالیہ عبداللہ بھلا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے عبداللہ پھر اس کا صدقہ دینا چاہیے زینب عالیہ تمہیں جو پتا ہے تمہارا بھائی حسین دین بچانے کے لیے نکلا ہے تم نے بھائی کا کوئی صدقہ دیا عبداللہ میں معافی چاہتی ہوں عبداللہ میں معذرت چاہتی ہوں عبداللہ میں جلدی میں آئی ہوں عبداللہ میں صدقہ بھول آئی ہوں عبداللہ میں صدقہ بھول آئی ہوں عبداللہ میں صدقہ بھول آئی ہوں یا وہ بندہ آج شہزادوں کے جنازوں سے لپٹ کے ٹکرے مار کے معافی مانگے جو ماتم نہ کر سکے ورنہ جو سمجھ جائے نا وہ واجب سمجھ کے جملے کے بعد سر پہ ماتم ضرور کرے عبداللہ میں معافی چاہتی ہوں عبداللہ میں صدقہ بھول آئی ہوں فرمایا پریشان نہیں ہونا زینب اگر تم بھول آئی ہو نا تو میں لے آیا ہوں زینب میں صدقہ لے آیا ہوں زینب نے آگے پیچھے دیکھا دائیں بائیں دیکھا عبداللہ نہ گھوڑا نہ اونٹ نہ بھیڑ نہ بکری نہ سونا نہ چاندی عبداللہ آپ صدقہ کیا لائے ہیں چیخ نکلی عبداللہ کی رو کے فرماتے ہیں زینب وہ بڑا چھوٹا صدقہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ بڑا صدقہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ کہہ کے کمر سے ہاتھ اٹھائے ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ ایک میں محمد نہیں آتا تجھے ماتم ایک میں سر پہ ماتم کرنا ایک پہ محمد کا ہاتھ دونوں بچوں کو زینب کی طرف بڑھایا رو کے فرمایا جب بھی حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک جی یا زہرا یا زہرا یا زہرا نہ حوصلہ جب بھی حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ
بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کے بچوں کی شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر گالوں کی ہے میں کرنی ہے، ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک میری، اب تو ماتم نہ کرے تو میں کیا کروں، جملے تاریخ میں ہیں مجھے پڑھنے تو ہیں، ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک میری طرف سے صدقہ۔ بابا جی بچے ماں سے جدا کب ہوئے تھے؟ 28 رجب کو، ملے کب؟ 8 ذی الحج کو۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، بچے 5 مہینوں کے بعد ماں کے سامنے آئے، بچوں کا دل تھا ہم ماں کے سامنے آئے ہیں، ماں ہمارے بال سوارے گی، بچوں کو یقین تھا ماں ہمارے رخساروں پہ پیار کرے گی، بچوں کو یقین تھا ماں ہمارے لباس تبدیل کرائے گی۔ بھائی جان یہاں صدقہ بن کے چلے، وہاں 5 مہینوں کے بعد بچے ماں کی طرف دوڑے، 5 قدم بچے دور تھے، شام کی قیدن نے دونوں ہاتھ بڑھا کے کہا اُن محمد جہاں ہو وہیں رک جاؤ، تم نے باپ سے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ، او میں سید زادی، ماتم نہیں آتا تو سر نیچے، جی جی، یا زہرا یا زہرا، یار کیا حالت ہو گئی جوان کی، تم حوصلہ حوصلہ حوصلہ، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میں صدقے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، بالکل میں سلام کروں، تابوت تیار رکھنا، بس اشارہ کروں گا تو لے آنا، بی بی میری مدد کرے آجے، تم حسین کا صدقہ۔ محسن علی کی بیٹی نے کہا میں سید زادی ہوں، میں صدقے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ 8 ذی الحج کو بچوں نے ماں کو دیکھا، 2 محرم حسین کربلا میں آ گئے، 3 محرم خیمے دریا سے دور ہو گئے، 7 محرم پانی بند ہو گیا، 10 محرم حسین بچوں کو تیار کر کے زینب کے پاس لے آئے۔ اب اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو شہزادوں کے جنازوں پہ بھی ماتم نہ کر سکے کہ بابا جی 10 محرم بھائی شمشاد حسین شہزادوں کو تیار کر کے زینب کے پاس لے آئے۔ بابا جی جتنے دن 8 ذی الحج سے لے کے 10 محرم تک یہ بچے رہے ہیں نا، بچے ماں سے کہتے رہے اماں ایک بار پیار کر دے، علی کی بیٹی کہتی رہی تم صدقہ، اماں بال سوار دے، فرمایا تم صدقہ، اماں لباس تبدیل کروا دے، تم صدقہ۔ 10 محرم حسین نے بچوں کو خود کاظم تیار کیا، مولا پتر دینی خاور مولا پتر دینی سے لمحے دا صدقہ۔ 10 محرم حسین نے شہزادوں کو بھائی جان تیار کیا، ایک باری تیاری دیکھی، 10 محرم کو حسین نے شہزادوں کو تیار کیا، زینب کے پاس لائے، بہن زینب میں تمہارے دونوں شہزادوں کو میلان لے کے جا رہا ہوں، فرمایا اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، بی بی نے اللہ کے حوالے کہا۔ بابا جی دونوں شہزادے زینب کے قدموں پہ گرے، اماں ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اماں ہم مرنے جا رہے ہیں، اماں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اماں زندگی کی آخری منت ہے ہمارے منہ پہ پیار کر دے، اوے اماں ہمارے منہ پہ پیار کر دے، اماں ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، یا زہرا بی بی میں طاقت دو میں گل سمجھا سکا، اماں ہمیں پیار کر دے۔ تڑپی علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہیں اونا محمد میں کوئی عام مستور ہوں، اونا محمد میں علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں، اگر مجھ سے پیار لینا ہے میری شرطیں ہیں وہ مانو، میں پیار بھی کروں گی، میں بال بھی سواروں گی، میں لباس بھی تبدیل کرواؤں گی۔ اب وہ بندہ باہر چلا جائے، جملہ سخت آ گیا جس نے ماتم نہیں کرنا، میری شرطیں ہیں وہ مانو، میں تمہیں پیار بھی کروں گی، میں بوسے بھی دوں گی، میں لباس بھی تبدیل کرواؤں گی، اماں حکم کر، تعمیل ہوگی، حکم کر، حسین میں تیری غربت تے قربان ہوا۔ ایک ماں نے بیٹوں کے لیے شرط کیا رکھی، اماں حکم کر، بی بی نے رو کے کہا اُن محمد اگر مجھ سے پیار لینا ہے، ماتم کی تیاری کرائے تو اُن محمد میری پہلی شرط ہے کیا، اُن محمد بروز قیامت مجھے کسی بی بی سے یہ سننا نہ پڑے کہ 10 محرم زینب کے بچوں نے پانی کی طرف دیکھا ہے۔ ماتم 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 ماتم، جڑے باہر ہو سر تے ماتم کرو، جڑے کر سکے میری ماما بہنا، مولا پردے سلامت رکھنے یا زہرا، یا مولا من موت دیو یا انہاں ماتم دی خیرات دیو، وہ آنکھ نکل جائے، وہ جوانی نکل جائے جو انہوں محمد پہ گریہ نہیں کر سکتی، مجھے کسی خاور مولا پتر دینی ہمارا سر چامی بابا گل مک جانی ہے تو میں گل کر دینی ہے، مجھے کسی بی بی سے یہ سننا نہ پڑے کہ زینب کے بچوں نے پانی کی طرف دیکھا ہے،
تم نے پانی کی طرف نہیں جانا. تمہیں نہیں پتا میرا اکبر پیاسا ہے, میرا اصغر پیاسا ہے, میری سکینہ پیاسی ہے, میرا غازی پیاسا ہے, میرا حسین پیاسا ہے. تم نے پانی کی طرف نہیں دیکھنا. اماں تعمیل ہوگی. فرمایا میرا دوسرا حکم ہے. اماں حکم کر تعمیل ہوگی. بی بی نے رو کے کہا انہوں محمد میرے بچوں تم جانتے ہو نا تمہارا ماموں حسین سارے دن کا لاش اٹھا کے تھکا ہوا ہے. ہاں اماں ہم جانتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں مولا یا مجھے موت دے یا انہیں ماتم کی خیرات دے. کیا فائدہ زبانی کا جو ان محمد کے مصائب پہ ہی کام نہ آ سکے. اماں حکم کر تعمیل ہوگی. جب آج میری بی بی نے رو کے کہا ان محمد تم جانتے ہو نا تمہارا ماموں حسین لاش اٹھا کے تھکا ہوا ہے. ہاں اماں ہم جانتے ہیں. فرمایا تم نے جان بوجھ کے ماموں کی جاگیر سے باہر اترنا ہے. تم نے ماموں کی جاگیر سے باہر گھوڑوں کی زین چھوڑنی ہے. اماں تعمیل ہوگی. اماں تعمیل ہوگی. اماں تعمیل ہوگی. بھائی جان محمد باہر چلا گیا. اب اون ذرا لاڈلا بیٹا تھا. پیر فلک شہر میرا سردار سر چاہویں پتہ نہیں کیا ماحول بن جائے. اللہ کرے میں پڑھ لوں, اللہ کرے تو سن لے. بھائی فخر اون ذرا لاڈلا بیٹا تھا. اون ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا. اماں میں تیرا لاڈلا بیٹا ہوں. اماں جب تک مجھے پیار نہیں نہ کرے گی اماں آج میں بھی نہیں جاؤں گا. اب بی بی نے کہا اون میں عام مستور نہیں, میں علی کی بیٹی ہوں. اون تو میرا لاڈلا بیٹا ہے. اگر تو نے مجھ سے پیار لینا ہے نا تو پھر تیرے لیے میری شرط بھی اور ہوگی. اماں بتا کیا حکم ہے. میری بی بی نے رو کے کہا اون حکم یہ ہے. میرا اب ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے اون میرا حکم یہ ہے میرے بیٹے جب تجھے پتا ہو نا کہ تیرے دنیا میں آخری لمحات ہیں اس وقت تو نے پتا ہے کیا کرنا ہے. تو نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کرنا ہے ماموں حسین مجھ سے راضی ہو. اگر حسین نے کہا میں یا زہرا پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے یار جو ماتم نہیں کر رہا جو ہے نہیں کر رہا. اللہ اکبر. اللہ تاریخ اللہ میں گل سمجھا سکا پیر فلک. اگر حسین نے ہاتھ رکھنا ہے ماتھے پہ قاضی ایک لمحے واسطے حوصلہ بھائی شمشاد شالا اولاد دی خوشیاں دیکھو گل میں کر رہی ہے ماتم تسا کرنا ہے. اگر حسین نے کہہ دیا میں راضی ہوں میں پیار بھی کروں گی میں بال بھی سواروں گی میں لباس بھی تبدیل کروں گی میں رخساروں پہ بوسہ بھی دوں گی. اما تعمیل ہوگی. یہ کہہ کے اون چلا گیا. زینب مسلح پہ بی بی میں طاقت دے زینب مسلح پہ آ گئی. اون محمد میدان چلے گئے. حسین خیمے کے باہر آ گئے. فضہ خیمے کے دروازے پہ آ گئی. اب زینب مسلح پہ تھی حسین خیمے کے باہر تھے. حسین باہر سے بتا رہا تھا بڑا اچھا لڑ رہے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ. حسین نے کہا بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ. حسین نے کہا بہت بڑا حملہ کر رہے ہیں. بابا جی کہتی رہی ماشاءاللہ. حسین نے کہا فوجوں پہ فوجیں گرا رہے ہیں. بابا جی کہتی رہی ماشاءاللہ. اچانک تڑپا حسین. زینب عالیہ نے کہا بھائی کیا ہوا ہے. حسین نے رو کے کہا زینب آج قیامت آ گئی. زینب آج وہ ہو رہا ہے جو میں سمجھ نہیں سکتا. معافی منگی جنہیں ماتم کرے نہ ہائے کرے. بھائی حسین ہوا کیا ہے. رو کے فرماتے زینب مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. میں نے ان محمد کو خود لڑنا سکھایا ہے. پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. تمہارے دونوں بیٹے پانی کی طرف جاتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جے ماتم نہیں آندا تو سر تلے کر لینا. جب تیرے بچے پانی کی طرف جاتے ہیں تمہارے بچے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ. حسین نے کہا بڑا اچھا لڑ رہے ہیں. بابا جی کہتی رہی ماشاءاللہ. حسین نے کہا فوجوں پہ فوجیں گرا رہے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ. پھر حسین تڑپا. بھائی حسین اب کیا ہوا ہے. حسین نے رو کے کہا بہن زینب پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. میں نے تمہارے بچوں کو خود لڑنا سکھایا ہے. پتہ نہیں آج کیوں جان بوجھ کے تیرے شہزادے میری جاگیر سے باہر نکل رہے ہیں. اپنے گھوڑوں کو کربلا سے باہر نکال رہے ہیں. بابا جی تسی سوار ہو تسی ویکھیا ہے. بابا جی آدھا گھنٹہ لگتا ہے کربلا تو اون محمد دی قبر تک. جان بوجھ کے میری جاگیر سے ماں سے وفاداری ہے نا. جان بوجھ خبر تو آپ زواریں گواہی دیوی. جان بوجھ کے میری سرحد سے باہر جا رہے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ بڑا اچھا لڑ رہے ہیں. کہتی رہی ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں اب وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس نے نہ ماتم کیا جواد قاسم جس نے نہ حیا کی. حسین کہہ رہا تھا بڑا اچھا لڑ رہے ہیں. کہہ رہی تھی ماشاءاللہ. اچانک تڑپا حسین. بھائی کیا ہوا. فرمایا زینب بڑے دکھ کی بات ہے میری کمر ٹوٹ گئی. تیرا محمد اتر گیا ہے. تیرا محمد گھوڑے سے اتر گیا. تیرا محمد مسلمانوں نے شہید کر دیا. یہ کہہ کے حسین اٹھے. بھائی کہاں جا رہے ہو. حسین نے کہا میں تیرے بیٹے کی لاش لینے جا رہا ہوں. زینب میں تیرا
ہے؟ پیر فلک شیر بہن نے کہا جہاں گر گیا ہے میرا بیٹا وہیں سو جائے گا. آخری جملہ ہے میری ماما بہنا رات ہوئے میں اشارہ کر سکتے جنازہ لے ہوئے ہے. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں دیر نہ کرنا میں پڑھ اتنا سکتا ہوں. جہاں گر گیا ہے نا وہیں سو جائے گا وہیں سو جائے گا. حسین نے کہا زینب عالیہ ماجرا یہ ہے تیرا محمد اتر گیا تیرا اون ابھی جنگ لڑ رہے تیرا اون بیٹھنا کوئی بندہ نہ اٹھے مولا حسین دی غربت واسطہ ہی بیٹھ رہے ہیں تیرا اون جنگ لڑ رہے مجھے دیکھ بی بی زہرا مجھے معاف کرے اس جوان کو بھی معاف کرے جو اب سر پہ ماتم نہ کر سکے. اندازہ مکا چھوڑیا میں اندازہ ہوا اون کو میرا بھائی شہید ہو گیا میں مسلمان حسین کی آواز آئی. اون نے کہا مامو حسین مجھ سے راضی ہو. اون کا ہاتھ ماتھے پہ تھا وہاں سے کسی بے